سرداب مقدس یہ ایسی پاک اور پاکیزہ جگہ کہ جہاں پہ امام سے ملاقات کا چانس اگر تمہارے دل میں خواہش ہے تو ملیں گے، اگر دل میں خواہش نہیں ہے تو امام نہیں ملتا۔ اپنی دل میں ایک آرزو، ایک وش، ایک تمنا کو پیدا کرو کہ میں امام سے ملوں۔ بس اس سرداب کا ایک چھوٹا سا واقعہ، اسی پہ مجلس تمام، میرا ٹائم ہو گیا، اسی پہ میں مجلس تمام کر رہا۔ یہ ابراہیم حلخلی کا واقعہ ہے، بیماریوں سے بچنے کا واقعہ، رزق کے دروازے کھلنے کا واقعہ، پریشانی، سٹرس کی بیماری سے بچنے کا واقعہ، جو سٹرس جس کو مدر آف آل ڈیزیز بولتے، ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ سٹرس، اور اس ویسٹ میں تو بہت ہے سٹرس، اب تو انڈیا پاکستان میں بھی بہت آ گیا، کئی لوگ دیتے ہیں سٹرس، میں نہیں بولنا چاہ رہا کون کون دیتا ہے، شوہر بیوی کو دیتا ہے، بیوی شوہر کو دیتی ہے، نہیں، کئی ہیں سٹرس کے طریقے۔ تو اینیو، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سٹرس سے بچنے کے لیے بھی بہت۔ اب یہ واقعہ سن لو، انٹرسٹنگ ہے کہ زمانے کے امام نے آ کے، اور اس میں امام کا ایک پیغام ہے شیعوں کے لیے، سب کے لیے، جو بھی کہتا ہے لبیک یا حسین، جو بھی کہتا ہے مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، سب کے لیے ایک کمپلیٹ میسیج ہے اس میں۔ بہت طویل واقعہ لیکن میں 5 یا 6 منٹ میں ختم کر دوں گا، بہت شارٹ کر کے۔ آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔ ابراہیم حلخلی ایک ہلے کا رہنے والا، ہلا شہر کا، شدید بیمار ہوا، غریب آدمی، بیماری کی وجہ سے سٹرس میں آ گیا، ہر طرح سے پریشانیوں نے گھیر لیا۔ ایسی ایک بیماری آئی اس کے تھائس کے اوپر، ایک زخم ہو گیا، ایک بیماری آ گئی، اور ایسا زخم ہوا کہ جس سے ونٹر میں خون بہتا تھا، اور سارے ڈاکٹرز کو وہ بتایا، اس وقت کے جتنے حکیم ڈاکٹرز تھے سب نے کہا کہ ایک ایسی نرو کے اوپر تیرا یہ زخم ہے کہ اگر ہم، اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، کہ اگر ہم سرجری کریں گے، یہ 300 سال پرانی بات ہے، جس کو شیخ عباس خمی نے بھی لکھا، اس واقعہ بڑا مشہور ترین واقعہ ابراہیم حلخلی کا، 5 منٹ میں ختم کر رہا، ویری انٹرسٹنگ، 2-3 پیغام ہیں، اس لیے بتا رہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم سرجری کریں گے تو تو بچے گا نہیں، اتنا خون بہ جائے گا۔ یہ پریشان ہو گیا، یہ ہلے سے نکل کے بغداد آیا، بغداد اس وقت کیپٹل ہے بنی عباس کا، آیا اور آ کے اس سرداب کا واقعہ اس لیے پڑھا، بغداد آیا، بغداد آنے کے بعد اس نے بڑے بڑے ڈاکٹرز، حکیم جو بھی تھے اس زمانے کے، ان کو بتا، غور سے سنو، سب نے وہی جواب دیا کہ ہم سرجری نہیں کر سکتے، تو بچے گا نہیں، 4, 5, 6 مہینے میں مر جائے گا۔ اب آپ سوچو کہ اگر کسی پیشنٹ کو بولے تو 6 مہینے میں مرنے والا ہے تو کیا حال ہو اس کا، لیکن اس کا یقین اپنے امام پہ ایسا، اس نے کہا کہ سارے دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا نا، ایک بہت بڑا ڈاکٹر سامرے میں ہے، پیچھے والوں کو بولو، سنو غور سے، سامرے میں بہت بڑا ڈاکٹر ہے، یہ all the way ٹریول کر کے سامرہ آیا، سامرے میں آ کے غسل کرتا ہے، قریب آدمی مولا کے روزے میں زری مبارک پہ جاتا ہے، اللہ ہم بھی جائیں جلد سے جلد انشاءاللہ، اور جا کے دونوں اماموں کو سلام کیا، بڑی دعا کرتے رہا، اور سرداب مقدس میں اس نے استغاثہ امام زمانہ کیا کہ مولا میں بڑی امید سے آپ کے پاس آیا ہوں، دنیا کے سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، اب آپ میری مدد کرو، مجھے شفا دے دو۔ امید کے ساتھ 7 دن کا اس نے یہ عمل کیا، 7، پلیز ایک جملہ میرا غور سے سنو، 7 دن کے عمل کے بعد شفا نہیں ہوئی، آخری دن آ گیا، اس نے کہا مولا ٹھیک ہے، اب جملے سننا اس کے خالی، مولا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے کہ میں ایسا ہی رہوں تو میں ایسا ہی رہوں گا۔ نہیں سمجھے، کمپلین نہیں کی، میں اتنی دور سے آیا مولا، میں نے یہ کیا اور آپ نے مجھے شفا نہیں دی۔ دوستو، پہلی اپنی زندگیوں میں سے کمپلینس کو نکالو۔ کیا سن رہے، یہ مت مولا میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اللہ میرے ساتھ کیوں ایسا، مولا میرے ساتھ کیوں ایسا، نو، جو مرضی امام ہو تمہاری مرضی ہے،
وہ شیعت ہے. اپنی مرضی پہ مت چلو, امام کی مرضی پہ چلو. So then you will grow in your life. تو ہوا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے مولا جو آپ کی مرضی ہے نا, میں ایسی رہوں, میں ایسی رہوں. آخری سلام کرنے کے لیے دجلہ گیا, سامنے دجلہ بہتی ہے, غسل کیا, میری طرف دیکھنا, لک ایٹ می. تہمت باندھا ہوا تھا, لنگی جس کو انگلش میں بولتے, وہ باندھا ہوا تھا. برتن میں پانی تھا کہ اگر بلڈ نکلا تو میں اس کو پاک کر لوں گا. ایک ہاتھ میں لکڑی عصا ہے کہ میں جا کے آخری سلام کروں گا اور ہلنا چلا جاؤں گا. 3-4 مہینے تو زندہ رہنا ہے اور کچھ نہیں. یہ ذہن میں بیک آف ہز مائنڈ, یہ غسل کر کے یہ سامرے کی طرف آ رہا, مولا کے روزے کے. اس زمانے میں سامرے میں 4 دروازے تھے انٹرنس کے لیے, جیسے پرانے زمانے میں سٹی میں انٹر ہونے کے لیے بڑے بڑے 8 ڈورز ہوتے تھے. تو یہ ساؤتھ کی طرف سے آ رہا تھا. یہ دروازے میں انٹر ہوا, اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. اس نے پلٹ کے دیکھا, 4 گھوڑے سوار ہیں, 4, اور تیزی کے زمانے میں گھوڑوں کا رواج تھا, تیزی کے ساتھ ادھر سامرے کی طرف آ رہے. یہ بازو ہٹ گیا, لیکن وہ آئے, ایک آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا, ایک رائٹ پہ, ایک لیفٹ پہ, ایک پیچھے. نے کارڈن آف کر لیا اس کو. سامنے جو تھے ان کے سر پہ گرین کلر کا ٹربن تھا, ہاتھ میں نیزہ تھا. انہوں نے آ کے کہا, سامنے آئے, یہ گھبرا کے دیکھ رہا, کہا السلام علیکم یا ابراہیم الخلی. ہمیشہ یاد رکھو, مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ پلیز غور سے سنو, مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. علی نے کہا تھا سلام میں پہل کر. صرف بولا نہیں, کیا ہر معصوم نے. یہ چیک کرنا ہمیشہ. امام بارگاہ میں پنجتن میں انٹر ہو, چھوٹا بڑا یہ مت دیکھو کہ پیسے والے کو کروں گا غریب کو نہیں کروں گا. چھوٹا بڑا سب کو سلام کرو, تو تمہارا غرور ٹوٹتا جاتا. عزا خانے میں انٹر ہوتے تو یہ غرور جیسی بیماری چلی جاتی. ایک بیماری کو چھوڑ کے نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. سامنے والے آئے اور سلام کر کیا, کیا ابراہیم الخلی کیسا ہے تو؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. اس نے کہا کیا آپ میرے ساتھ حج پہ تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا آپ کس ٹرائب سے؟ اس لیے کہ عرب میں ٹرائب سے پہچانا جاتا, کس قبیلے کے آپ؟ اب اس نے قبیلوں کے ٹرائبس کے نام لینا شروع کیا, یہ. انہوں نے کہا نہیں. ایک سٹیج پہ آ کے کہا ابراہیم قبیلوں سے کیا مطلب, میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں. ان کے ساری دیکھو یار. اس کو کہا ابراہیم تو میرے قریب آ جا. اس نے سوچا اگر میں ان کے قریب جاؤں گا, اپنا زخم بتاؤں گا, خون نکلے گا, میں نجس ہو جاؤں گا. یہ رک گیا. کہا ابراہیم تیری تکلیف کا ہے وہ تو بتا, تو بڑا کمپلین کر رہا, بڑی فریاد کر رہا, میری تکلیف کو صحیح کر دے, یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا. قریب بلایا, جب نہیں آیا تو جھک کے اس کو قریب کر لیا. یہ آنے والا گھوڑے پہ ہے, ابراہیم نیچے. کہا کہاں ہے تیرا زخم؟ اس نے تہمت کا سے ہٹایا, کہ یہی ہے بس. اس نے کہا ہاں. انہوں نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا, کر کے یہاں رکھا, فیو سیکنڈز رکھ کے ہٹا لیا. اب جملہ سننا. ہٹا کے کہا ابراہیم اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی. ابراہیم کہتا سارا درد ختم ہو گیا. میں کبھی اپنے زخم کو دیکھتا ہوں, کبھی ان کو دیکھتا ہوں, مجھے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. لیکن جو رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے پکار کے کہا کہ ابراہیم کیا دیکھ رہا, فرزند زہرا تیرے سامنے. پہلی چیز دوستوں, میں پورے مجمع کو وہاں تک بیٹھے ہوئے سب مولا تم کو سلامت رکھے. بھائی میں دعا دیا, آمین تو بولو یار. امام نے کیا کہا, شفا کس نے دی؟ ہاں امام نے دی نا. ظاہری طور پہ ہاتھ رکھا تو شفا ہوئی, رائٹ. امام نے ہاتھ رکھا, اس کو شفا ہو گیا, کیور ہو گیا وہ. لیکن امام نے کہا کیا؟ امام نے کہا کہ اللہ نے دی. جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں بولتا. میں کو ہٹاؤ پہلے اپنی زندگیوں سے کہ میں سب سے بڑا ڈونر,
میں سب سے زیادہ یتیموں کا خیال کرتا، میں سب سے زیادہ امام بارگاہوں میں پیسے دیتا. یہ میں ہٹاؤ، جب تک میں تمہاری زندگیوں سے نہیں ہٹے گا تم امام کے قریب نہیں ہو سکتے. اس کو ختم. بس میں شارٹ کر رہا. یہ کہہ کر امام نے کہا ابراہیم تم واپس جا، اتنے پیسے لے. نہیں پیسے نہیں دیا، کہا کہ تو واپس ہلا جانا. ہلا میں میرا بیٹا ابنی، کہا میرا بیٹا ہے وہاں پہ سید زادہ تھا، کہا جب تو اس کے پاس جائے گا تو وہ تجھے اتنی رقم دے گا، تیری پوری زندگی بڑے آرام کے ساتھ گزرے گی، سکون کے ساتھ. جا اللہ نے تجھے شفا دے دی. یہ کہہ کر پلیز میری طرف دیکھو، مولا نے گھوڑے کو، ختم ہو گیا واقعہ، گھوڑے کو پلٹایا، وہ تینوں ساتھ تھے. مولا نے گھوڑے کو آہستہ آہستہ مولا لے کے چلنے لگے. یہ پیچھے دوڑنے لگا ابراہیم کے، مولا ڈونٹ لیو می الون، مولا مجھے اکیلا مت چھوڑو، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا. امام نے کہا رکے، کہا ابراہیم واپس جاؤ، ابراہیم واپس جاؤ. یہ محبت میں آگے بڑھ رہا تھا، رونے لگا، کہا مولا مجھے جانے مت دو، مجھے چھوڑو مت مولا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا. مولا نے کہا واپس جاؤ، پھر آگے بڑھ گئے. یہ پھر پیچھے دوڑنے لگا. 2 دفعہ مولا نے رک کے کہا ابراہیم واپس جاؤ. جب تیسری دفعہ اگین وہ واپس آ رہا تھا دوڑتا ہوا روتا ہوا، امام نے رک کے ایک جملہ بولا جو آج کی یہ پورے واقعے کا کنکلوژن ہے. اس جملے کے لیے میں نے پورا یہ واقعہ پڑھا. امام نے روک کے کہا کہ ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں ہے. اوبیڈینٹ شیعہ بنو، زیارت میں جا کے یہ بھیک مانگ کر آؤ معصومین سے کہ مولا مجھے اطاعت گزار بنو. پریکٹس نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے دوستو. اسلام اپنی مرضی کا نہیں، جو مولا کی مرضی وہ ہے اسلام. میری زندگی مولا کی مرضی پہ. اوبیڈینٹ بنو، یوتھ کا بول رہا، اوبیڈینٹ بنو. اگر اوبیڈینسی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. مولا نے جب مالک اشتر کو صفین میں روکا تھا تو کیسے روکا تھا؟ بات آئیے تو سن لے ایک منٹ. جب مولا کو ظالمین نے جو بکے ہوئے تھے پیسے کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیا تھا علی کے لشکر والوں نے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جب وقت آیا جب مالک اشتر اس خیمے کے قریب چلے گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ آخر تلواروں کو نکال کے مولا کو گھیر کے کہا کہ یا علی مالک کو روکو، اگر مالک کو روکو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. کوئی غیر نہیں بول رہا تھا، علی کے دسترخوان پہ روٹی توڑنے والے ظالمین بول رہے تھے، مولا کا کلمہ پڑھنے والے ظالمین بول رہے تھے اس وقت روکو مالک کو. مولا نے چٹ بھیجی. میری طرف دیکھو، ہوا کیا؟ مالک اس ظالم کے خیمے کے بالکل قریب، مالک کی تلوار اٹھی ہوئی ہے، چند لمحوں میں اس کو ختم کر دیں گے، جنگ صفین ختم ہو جائے. ایسے موقع پر امام علی کا میسج پہنچا، اٹھی ہوئی تلوار کو روک کے مالک اشتر نے کہا کہ میں نے تلوار اٹھائی بھی صرف اس لیے تھی اطاعت علی میں، روک بھی اطاعت علی میں رہا. بس دوستو، اطاعت علی، اطاعت علی، اطاعت علی. انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا، کل کی آخری مجلس اس ٹاپک کی. کل کربلا جانا ہے انشاءاللہ.